اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ الانعام کی آیات 31 سے لے کے 40 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان تمام آیات کا ترجمہ اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا تاکہ تمام آیات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ انتہائی اہم آیات ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، سبحان اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ زندہ تھے تو نہیں مانا کہ رب سے بھی ملنا ہے، سبحان اللہ، زندہ تھے تو نہیں مانا کہ رب سے بھی ملنا ہے۔ اب روز قیامت ہے، بوجھ اٹھائے اپنے گناہوں کے۔ سب سے بڑی بحث جو اللہ کے رسولوں سے ان کی اقوام کرتی رہی ہیں وہ یہی تھی کہ جب ہم ایک دفعہ مر گئے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کسی بھی قوم نے اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے اس پیغام کو نہیں دل سے تسلیم کیا، اور اسی لیے تقاضا کرتے رہتے تھے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں بتا دوں گا دنیا کی زندگی تو بس کھیل کود ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو بس کھیل کود ہے، بہتر ہے گھر وہی جو ملے گا رب کی طرف سے، یعنی آخرت میں جو مقام آپ کو ملے گا وہی اللہ کی طرف سے مبارک ہوگا آپ کو۔ تو سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ بات اپنی آیات میں بیان کی کہ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اب روز قیامت تو سمجھتے کیوں نہیں؟ رنجیدہ نہ ہو ان باتوں سے اے نبی۔ تو کیا ہوا جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ان کی قوم نے وہی تقاضا کیا جو پہلے نبیوں سے کرتے آتے تھے، تو حضور پاک بہت رنجیدہ ہو جاتے تھے، کیونکہ تقاضا یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ اگر تم رب کی طرف سے آئے ہو اور تم اللہ کے رسول ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ یہ بات وہ اس لیے کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ نشانیاں لے کے آئے، حضرت عیسیٰ نشانیاں لے کے آئے، حضرت سلیمان نشانیاں لے کے آئے، تو اللہ کے پیارے نبی سے بھی نشانیاں مانگی جاتی تھی، جس پہ وہ بہت رنجیدہ ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کوئی دنیاوی نشانی انہیں نہیں دی تھی، محض ان کے کردار کے علاوہ جو صادق اور امین تھا۔ رنجیدہ نہ ہو ان کی باتوں سے اے نبی، ظالم ہیں، آیات کو جھٹلا رہے ہیں رب کی، پہلے بھی رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں، یہ پہلے بھی رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ صبر کیا، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے صبر کیا، تب آئی رب کی مدد ان کے لیے۔ تو تم بھی ایسا نہ کرو اور ان کی باتوں پہ رنجیدہ نہ ہوا کرو۔ بدلے نہیں جا سکتے، اللہ کے فرمان بھیجے ہیں جو اللہ نے اپنے رسولوں سے، بھیجے ہیں جو اللہ نے اپنے رسولوں سے۔ گر لگتا ہے تم کو برا، منہ پھیرنا ان کا۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سختی بھی کی ہے۔ لگتا ہے، گر لگتا ہے تم کو برا، منہ پھیرنا ان کا، تو جاؤ کہیں سے کوئی لے آؤ نشانی۔ اللہ نے بڑی سختی سے کہا کہ رنجیدہ نہ ہو، ان کی باتوں میں نہ ہو، یہ کافر ہیں، ان کے دل پھیر دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے تو جاؤ پھر کہیں سے نشانی لے کے آ جاؤ۔ رب چاہتا اگر تو دے دیتا ہدایت، رب چاہتا اگر تو دے دیتا ہدایت، تو اے سننے والے تو بے خبر نہ بن، اے سننے والے تو بے خبر نہ بن، بس مانتے ہیں وہ جو سنتے ہیں غور سے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صرف ان کے دل پھیرے جنہوں نے کوشش نہیں کی، لیکن جو لوگ غور سے میری بات سنتے ہیں، میری آیات سنتے ہیں، میری آیات سمجھتے ہیں، ان پہ میرا کرم ہوگا۔ مردہ ہیں دل ان کے مگر جانا ہے لوٹ کے، وہ پوچھتے ہیں کوئی نشانی نہیں آئی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سب سے زیادہ بحث اس بات پہ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ آپ تو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، ہمارے ہی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، ہماری ہی طرح آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ میں ایک با کردار شخص ہوں اور اللہ کی طرف سے یہ کردار مجھ کو نوازا گیا ہے، اور میں تمہارا کردار ہی ٹھیک کرنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ دا رول آف کیریکٹر ان اسلام، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ مسلمانوں، مومنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو جب دین مکمل کیا تو مسلمان کو مومن بنانے کے لیے بھیجا، اور وہ صرف اپنے کردار سے ہی بن سکتا ہے۔ کہہ دو کہ وہ قادر ہے، تم جانتے نہیں، چرند و پرند سب امتیں ہیں رب کی، لکھ دیا ہے اس کتاب میں سب کچھ، جانا ہے رب کے پاس ان سب کو لوٹ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں اور سانس لینے والی ہستیاں ہیں، ان سب نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، تب میں ان سے حساب لے لوں گا۔ تو اے نبی، ان کے سوالوں پہ رنجیدہ نہ ہو۔ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، سمن بکمن عمیٌ، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی، جو مانتے نہیں، جھٹلاتے ہیں آیات کو، بستے ہیں اندھیروں میں، جھٹلاتے ہیں آیات کو، بستے ہیں اندھیروں میں۔ ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ ساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ ہے رب کی رضا تم کو کس راستے پہ ڈالے، بولو ذرا کہ آئے اگر تم پہ وہ عذاب، بولو ذرا کہ آئے اگر تم پہ وہ عذاب، کس کو پکارو گے اس رب کے سوا؟ پھر تو کس کو پکارو گے اس رب کے سوا؟ پھر تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتہائی آسان اردو میں نے بیان فرما دیا۔ ان تمام آیات کی سمری صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ ان کافروں کے سوالوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم سے پہلے بھی رسولوں سے اس طرح کے سوال کرتے تھے، یہ تم سے نشانی مانگتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ہر نشانی پہ قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے بس اتنا، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔